وہ بندہ قیامت کے دن آئے گا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، اس نے زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، یعنی وہ بندہ بڑی بڑی نیکیاں کر کے آیا ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، لیکن وہ بندہ آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں کسی آدمی کو گالی دیا ہوگا۔ وَقَذَفَ هَٰذَا، دنیا میں اس آدمی نے کسی پر الزام لگایا ہوگا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، دنیا میں وہ آدمی کسی آدمی کا مال لوٹ کر کے کھایا ہوگا، چھین کر کے، زبردستی قبضہ کر کے۔ وَقَتَلَ هَٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، دنیا میں اس آدمی نے کسی آدمی کا خون بہایا ہوگا، مرڈر کیا ہوگا۔ وَضَرَبَ هَٰذَا، دنیا میں بغیر کسی غلطی کے اس آدمی نے کسی کو مارا ہوگا۔ یہ معاملہ اس کے ساتھ۔ اب حدیث کے الفاظ پہ آپ غور کرو، ایک طرف اس آدمی کے پاس بڑی بڑی نیکیاں موجود ہیں، نماز بھی، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی نیکیاں وہ لے کر کے دنیا سے گیا ہے، لیکن کسی کو گالی دیا، کسی پہ الزام لگایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون کیا، مرڈر کیا ہے، بغیر کسی غلطی کے کسی آدمی کو مارا ہوگا۔ جب وہ قیامت کے دن جائے گا انصاف کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین جب انصاف کرنے آئے گا، فَيُعْطَى هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک ایک مظلوم آدمی اس کے پاس آئے گا، ایک ایک آدمی کو اس کی ساری نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے بانٹی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ، اگر فیصلہ ہو جانے سے پہلے، انصاف ہو جانے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، اور سارے مظلوموں کی گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو، خطاؤں کو اٹھایا جائے گا۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، پھر اس آدمی کے اوپر ان سارے کی سارے لوگوں کے گناہوں کو ڈالا جائے گا۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس آدمی کو اٹھا کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب غور کرو کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ بڑی بڑی نیکیاں وہ آدمی کر کے گیا ہے، لیکن اگر وہ حقوق العباد میں پھنسا ہے، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ حقوق اللہ کی ادائیگی تو اس نے کیا ہے، لیکن اس بندے نے حقوق العباد کے معاملے میں کمی اور کوتاہی کی ہے، اس بنا پہ وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ واضح الفاظ ہیں، ثم طرح فی النار، اس آدمی کو گھسیٹ کر کے، اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، ترمذی کی روایت ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، موت کو ایک میڈے کی شکل میں لا کر کے اسی دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں۔ جب جنتی یہ پکار سنیں گے، صدا سنیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے، پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے، اور جب پکارا جائے گا اے جہنمیوں، تو جہنمی مارے خوشی کے پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے۔ اب یہ تعجب والی بات ہے کہ جب جنتی جنت میں جا چکے ہیں اور جہنمی جہنم کے اندر جا چکے ہیں، جب ان دونوں کو پکارا جا رہا ہے تو جنتی پریشان ہو کر کے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ بھائی جو آدمی جنت میں گیا وہ تو خوش ہے، وہ یہ صدا سن کر کے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے پریشان ہو جائیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی پکار رہا ہو کہ چلو جہنم میں جانا ہے، تم کو جنت میں نہیں رہنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ہم کو بلا رہا ہو نکالنے کے لیے۔ اور جو جہنمی خوش ہو جائیں گے جب سنیں گے کہ ہمیں کوئی بلا رہا ہے، امید بچ جائے گی، ایک آرزو ہو جائے گی کہ شاید ہمیں جہنم سے نکالنے کے لیے بلایا جا رہا ہو، اس بنا پہ وہ خوش ہو جائیں گے اس پکار اور صدا کو سننے کے بعد۔ لیکن معاملہ یہ نہ ہوگا جو وہ سوچ رہے ہوں گے۔ موت کو اسی دیوار پہ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے؟ فَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، جنتی بھی جواب دے دیں گے اور جہنمی بھی جواب دے دیں گے۔
نعم قد عرفناه والموت الذي وكلا في الدنيا، ہاں ہم جانتے ہیں، ہم تو اسے پہچانتے ہیں، یہ وہی موت ہے جو دنیا میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، ہم تو اس کو اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد اسی دیوار پہ موت کو لٹا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد پکار لگائی جائے گی، یا اہل الجنہ خلود لا موت، اے جنتیوں تم جنت کے اندر چلے جاؤ، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہنا ہے، لا موت، اب تمہیں جنت کے اندر کبھی موت نہ آئے گی۔ اور اے جہنمیوں یا اہل النار خلود لا موت، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر جاؤ، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، لا موت، تمہیں کبھی بھی موت نہ آئے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ترمذی ہی کے اندر ایک دوسری روایت ہے، جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، سارے لوگوں کو بتا دیا جائے گا، اے جنتیوں تم جنت میں رہو گے ہمیشہ کے لیے، کبھی موت نہ آئے گی، اے جہنمیوں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، تمہیں بھی کبھی موت نہ آئے گی۔ اگر یہ خبر سننے کی وجہ سے خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی مارے خوشی کے مر گئے ہوتے، اور اگر غم کی وجہ سے، ناخوشی کی وجہ سے مرنا ممکن ہوتا تو جتنے بھی جہنم میں جانے والے لوگ ہیں وہ غم سے مر چکے ہوں گے، لیکن وہاں مرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ موت کو خود وہاں پہ موت آ چکی ہوگی۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ مجھے معلوم ہے وقت کا میں خیال کر رہا ہوں، ابھی سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا خطاب ہمارے اور آپ کے سامنے ہونا ہے، ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو آدمی دنیا میں اللہ کے لیے بہت ساری چیز ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، میں نے آپ کو دیکھا ابھی آپ نے اپنے مدرسے کے لیے الحمدللہ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے کمتر عذاب والے بندے کو لایا جائے گا اور اس سے ایک سوال کیا جائے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کے برابر اگر خزانہ ہو جائے، مال اور دولت ہو جائے، تو کیا تو اس کو خرچ کر کے اللہ کے راستے میں دے کر کے جہنم سے بچے گا؟ وہ بندہ فوراً کہے گا کہ ہاں اللہ، اگر میرے پاس پوری دنیا کے برابر دولت آ جائے اور مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ اسے خرچہ کر دے جہنم سے بچ جائے گا، تو میں فوراً اس کو تیرے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں جہنم سے بچ سکوں۔ غور کرو، خرچ کرنے کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم سے کتنا جڑا ہوا ہے، یعنی وہاں پہ وہ بندہ آرزو کرے گا۔ اس طریقے سے وہ سارے مناظر، وہ ساری حدیثیں آپ دیکھیں، ایک روایت صحیح مسلم کی میں آپ کو مختصراً اشارہ